حضور کی زندگی بھی اگر ہم پڑھیں، حضور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طریقے سے کرنے ہوتے ہیں، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتے۔ حضور اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی ہوتے تھے، خوب جگہ پڑی ہوئی ہے اور کوئی بندہ آ گیا تو آ کے سیدھا بیٹھ سکتا تھا، لیکن حضور کا معاملہ ہوتا تھا کوئی بندہ آتا تھا تھوڑا کھسک کے سائیڈ ہوتے اور اس کو بٹھاتے تھے۔ کئی مرتبہ صحابہ عرض کرتے حضور جگہ تو بہت پڑی ہوئی تھی، وہ تو آ کے بیٹھ جاتا۔ حضور جواب دیتے کہ جگہ تو بہت پڑی ہوئی تھی، بیٹھ جاتا، لیکن آنے والے کو بھی تو احساس ہو کہ جس کے پاس میں آ رہا ہوں اس کو میری قدر تو ہے، میں جس کے پاس آیا ہوں۔ بلکہ دشمن بھی اگر آتے تھے حضور اپنی چادر لے کے ان کے قدموں میں بچھا دیتے تھے۔ وہ تلوار نہیں تھی جو گردن پہ رکھی اور اسلام قبول کر لے، جس طریقے سے آج چل رہا ہے زبردستی جو ہے وہ دھرمانترن کروایا جاتا ہے، وہ محبت کی تلوار تھی۔ ایک مرتبہ اگر کسی سے بات کر لیتے، جب دارالندوہ کے اندر ان کی میٹنگ ہوئی کفار کی حضور کو قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت شیطان جو ہے یمنی نجدی کی شکل میں آ رکھا تھا۔ کفار مکہ میں سے کسی نے اٹھ کے کہا ایسا کرو ان کو جو ہے شہر بدر کر دو، تو اس وقت اس نے شیطان نے جو انسانی شکل میں تھا کہنے لگا تم نے ان کی زبان نہیں سنی، تم نے ان کے اخلاق نہیں دیکھے، اتنی میٹھی زبان ہے، اگر تم نے مکے سے باہر نکال دیا چند مہینوں کے اندر ان کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہوگا۔ ان کی زبان اتنی میٹھی ہے، ایک بار جو سن لیتا ہے ان کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اخلاق ایسے ہیں کہ دشمن بھی اگر بات سن لے تو وہ بھی ایک اعرابی تھا، حضور کو کہیں پہ مل گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب چہرہ دیکھا اتنا خوبصورت چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ، بھی میں اس طرف بھی آؤں گا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حضور کی سیرت اور حضور کا حلیہ آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں عشق رسول کی شمع مزید روشن ہو جائے گی، یہ چیز ضروری ہے۔ تو وہ اعرابی نے جب حضور کا چہرہ دیکھا اور حضور کو دیکھا اتنے خوبصورت ہیں، تو حضور سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا نام بتایا کہ محمد ابن عبداللہ، تو وہ کہنے لگا اچھا آپ وہی ہیں جن کو کفار کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں۔ اس اعرابی نے یہ بات کہی اور حضور کی جب باتیں سنی تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔